السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہم جامعہ کے ایک انوکھے شعبے کے تعارف کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ جامعہ حضرت والی صاحب دامت برکاتہم کے مسلسل خدمات اور آپ کے مسلسل 40 سال سے زیادہ عرصے پر مشتمل جد و جہد اور آپ کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ آج سے تقریباً 25 یا 30 سال پہلے والد صاحب کا بنگلہ دیش کا ایک دعوتی سفر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بچے قرآن کریم بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں۔ والد صاحب نے اس کے طریقے کو معلوم کرنا چاہا تو بتایا گیا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، چونکہ بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان یہ عربی نہیں تو بچوں کے لیے قرآن کریم کا یاد کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ دشوار تھا، تو کم از کم بچہ قرآن کریم جلدی سے اور اچھے انداز میں یاد کر لے۔ اس کے لیے انہوں نے علم بالقلم کو سامنے رکھ کر ایک کانسیپٹ تیار کیا، وہ یہ کہ قرآن جب کہتا ہے علم بالقلم کہ قلم کے ذریعے سے ہم نے علم سکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کے ذریعے سے علم کا سیکھنا ایک آسان اور بہت مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ نظام شروع کیا کہ اپنے وہ بچے جو حروف تہجی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، 5-7 سال کی عمر میں الف با شروع کرتے ہیں، ان بچوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف با لکھوانا شروع کیا اور بہترین انداز میں خوش خطی کے ساتھ پہلے سلیٹ پر اس کی مشق کروائی اور پھر اس کے بعد اس کی مشق کروائی کاپیوں پر، اور پھر ان 29 حرفوں کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طریقے سے اگر بچہ 8 حرف کو لکھنا جان جاتا ہے تو اس کے لیے 29 حروف کو لکھنا آسان ہو جاتا ہے، تو ایک ٹیکنیک ہے۔ تو اس ٹیکنیک کو والد صاحب نے جب دیکھا تو ان کو دعوت دی کہ آپ ہندوستان آئیے، تو ایک صاحب تیار ہوئے وہاں پر، انہیں ہندوستان بلایا، آپ یہاں پر آج تقریباً 1 مہینہ رہے۔ والد صاحب نے جامعہ کے اور جامعہ کے فروعات ہندوستان بھر سے جو فروعات ہے وہاں سے اساتذہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ انہیں ٹرین کیجئے۔ اس کے بعد اس نظام کو جامعہ کے شعبہ دینیات میں، جس کو اسلامک پرائمری کہا جا سکتا ہے، وہاں پر اس کو شروع کیا گیا اور لازم کر دیا گیا کہ ہر طالب علم کو جب وہ احسن القواعد شروع کرے تو ساتھ ساتھ میں وہ اسے لکھے بھی، تاکہ اسے یاد بھی ہو جائے اور اسے اس کا لکھنا بھی آ جائے۔ طالب علم جس کو قلم پکڑنا نہیں آتا ہے وہ طالب علم لکھنا شروع کرتا ہے اور تقریباً 4 سے 6 مہینے میں طالب علم قرآن کریم کو اس طرح سے لکھنا شروع کر دیتا ہے جیسا قرآن کریم لکھا ہوا ہوتا ہے رسم الخط عثمانی کے اندر میں، بالکل اس کی نقل اتارتا ہے۔ اس طالب علم کو خط سے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا ہے وہ، لیکن الحمدللہ وہ ہو بہو اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ صرف اسے جامعہ اور جامعہ کی فروعات تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ آخری مسابقے میں والد صاحب نے اس میں مولانا یونس برہان پوری جو اس کے ماہر ہے، انہیں ہر جگہ پر مسابقات میں بھیجا اور ملک کے ہر صوبے میں جہاں مسابقہ ہوتا تھا ساتھ میں اساتذہ کو جمع کر کر وہ اس کی ٹریننگ دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ الحمدللہ ملک کے مختلف خطوں میں شروع ہو چکا ہے اور بڑے پیمانے پر قرآن کریم طلبہ لکھ رہے ہیں۔ ایک بچی نے آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم کو مکمل اپنے ہاتھ سے لکھا۔ جامعہ میں بے شمار ایسے طلبہ ہیں جو اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو لکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب کمپیوٹر آ چکا ہے اور آدمی اپنا ہر کام کمپیوٹر کے اوپر کرتا ہے اور لوگ تقریباً لکھنا فراموش کر چکے ہیں، ایسے زمانے میں اس کا احیاء ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس نظام کو مستحکم کیا اور اب طلبہ مختلف انداز میں لکھ رہے ہیں، اس طور پر کہ بہت سارے طلبہ مصحف الفی لکھ رہے ہیں کہ الف سے ہر سطر شروع ہوتی ہے اور وہ تقریباً 23 سطر پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ اس وقت ابھی 2 طلبہ وہاں پر اس طرح سے قرآن لکھ رہے ہیں، اور بھی مختلف نوعیت سے طالب علم کہیں پر بھی کوئی اچھی چیز ڈیزائن کی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کی نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلا قدم ہم نے اس میں یہ شروع کیا ہے کہ جو طلبہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے، انہیں باقاعدہ ایک استاد کو اس کے ماہر کے پاس بنگلور بھیج کر ہم نے انہیں ٹرین کروایا۔ انہوں نے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا کہ خط کے
اصول کو سامنے رکھ کر کہ بھئی یہ نستعلیق ہے یا یہ خط رقع ہے کون سا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر طلباء کو الحمدللہ اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت جامعہ کی ان خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے لیے اسی طرح سے ہم سے خدمت لیتے رہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔